بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ رب کریم ہمیں وہ علم عطا کیجیے جو واقعتاً ہمارے لیے مفید ہے، اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کو پسند آنے والا ہے، اور پھر اتنا اچھا علم مل جانے کے بعد اور ایسا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا جو موضوع ہے، بچوں سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کیسے کی جائے، اس میں غور کرنے کی بات ہے۔ گفتگو علم کا وہ ذخیرہ جسے ہم احادیث کے نام سے جانتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکالمات کی روایت ہے، مکالمات کا ایک مجموعہ ہے، اور اس کو آگے پہنچانے کی جو ہماری ذمہ داری ہے، اور اس سے استفادہ کرنے اور اس کے ذریعے فہم دین پیدا کرنے کا جو ہمیں رب کریم کی توفیق سے جب بھی موقع ملے گا تو ہمیں اس کے لیے میتھڈولوجیکل ایسپیکٹ، یا سمجھیے کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ میرا چونکہ کام پیڈاگوجی اور میتھڈولوجی سے متعلق ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہ چند باتیں اس حوالے سے سمجھ لیں کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اصولی بات یہ ہے کہ کوئی بھی میننگ فل کانٹینٹ اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ اس کی ڈیپتھ میں جایا جائے اور اس کے اوپر غور کیا جائے، اور اگر ہم صرف اس کو یاد کر لیتے ہیں اور اس کو جان لیتے ہیں، یا صرف ایک سرسری طور پر اس کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر ہم کوئی بڑی فکر، بڑا تصور حیات اور ایک بڑی تھیوری آف لائف کو کنسٹرکٹ کرنے میں اس سے کوئی مدد نہیں لیتے، اپنے ورلڈ ویو کو ڈیولپ کرنے میں اس کا کوئی سہارا نہیں لیتے، تو پھر ہم اس کا اس طرح حق ادا نہیں کر پاتے جیسے کہ اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہر مسلمان کی ایک ایمانی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی کوشش کرے، اور ایسا بننے کے لیے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ غور کرے، اور جسے ہم فہم دین جو ہے اس کی بالکل بنیاد جو ہے وہ فہم قرآن ہے، اور حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک تفسیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اب میں چاہوں گا کہ چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر گفتگو یا اس حوالے سے کوئی تعلیم کا اگر ہمیں موقع مل رہا ہے، یا کوئی ایجوکیشنل پروگرام ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، تو ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت بنیادی بات یہ ہے کہ سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعارف بچوں کے پاس پہنچنا چاہیے، اور وہ پوری زندگی کا ایک خاکہ واقعات کی شکل میں ایک ترتیب کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ بچوں کو پہنچنا چاہیے۔ اور اس سے بھی پہلے اگر انبیاء علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے، اور اس میں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور پھر بعد میں جو جتنے انبیاء جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، اگر بچوں کو وہ تعارف پہنچ جائے گا تو دین کا تعارف ان کو پہنچ جائے گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جب ان کو پہنچ جائے گا تو قرآن سے محبت ان کے اندر پیدا ہوگی۔ تو قرآن سے محبت جو ہے وہ دو چیزوں سے خاص طور پر پیدا ہوتی ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات اور زندگی اور سیرہ کا تعارف جب ان تک پہنچتا ہے، اور دوسرے قرآن کی تلاوت جتنی زیادہ وہ سنتے ہیں ان کے اندر قرآن سے محبت اور زیادہ بیدار ہوتی ہے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان کے حوالے سے جب ہم ان کی یعنی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ کوئی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اس سے پہلے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ان کا کیا مقام ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا جو ایک پورا ان کی آمد کا سلسلہ تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے مکمل ہوا، تو یہ داستان ان کے علم میں آ سکی ہے یا نہیں آ سکی۔ اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اوپر ان کی توجہ بھی اس درجے پر نہیں ہو سکے گی جیسے کہ ہم چاہتے ہیں اور جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تو اب میں دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے، مطلب ہماری جو اگر ہم احادیث پر کام کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ تو کن چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، اور کون سے وہ کام ہیں جن کی طرف ہماری توجہ جانی چاہیے۔ تو میں 7 پوائنٹس آپ سے شیئر کروں گا کہ کن چیزوں سے بچنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث یا جسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیئنگز کے حوالے سے جانتے ہیں وہ ایک علم کی کائنات ہے، اور اس کا صرف رٹوانا کافی نہیں ہے۔ تو اور رٹوانا جو ہے وہ زبردستی نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ رٹوا لینا ہمارا بڑا گول نہیں ہے، بلکہ ایک مطلب اس کا تذکرہ اس طرح ہو رہا ہے کہ وہ ذہن نشین ہو جاتا ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن زبردستی رٹوانا کوئی بڑا نتیجہ پیدا نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ امتحانات جو ہیں، یعنی اگر ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کسی حدیث کے حوالے سے آپ نے صرف اس کا کوئز لے رہے ہیں اور اس سے سوالات کر رہے ہیں اور اس کو امتحان کی خاطر تعلیم دے رہے ہیں، تو وہ بھی کوئی بڑا نتیجہ پیدا نہیں کرے گا۔ بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ کسی طالب علم کو جو کوئی حدیث کا مطالعہ کر رہا ہے اس سے ابھی یہ پتہ چل جائے کہ یہ حدیث امتحان میں نہیں آئے گی، تو کیا پھر بھی وہ اس حدیث کا مطالعہ کرنا چاہے گا یا اس کو چھوڑ دے گا اور وہ دوسری حدیث تلاش کرے گا جو امتحان میں آئے گی؟ تو امتحان جو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر جو توجہ ہے اور اس کو سمجھنے کی جو اور اس کے اوپر غور کرنے کی جو اسپرٹ ہے اس کو متاثر کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جب ہم بیان کرتے ہیں خاص طور پر بچوں کے ساتھ، تو بچوں کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کی اصلاح کر رہے ہیں۔ دیکھیے بچوں کا معاملہ یہ ہے، بلکہ ہر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے فہم کا تابع ہوتا ہے، جیسا اس کا فہم بنا ہے وہ اس کو فالو کر رہا ہے۔ تو بعض اوقات بچوں کے اندر ہمیں کوئی پرابلم نظر آتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اس کو ہم فلاں حدیث سناتے ہیں جس سے ہم اس کی اصلاح کریں۔ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ احادیث کو بچوں کے شعور کو ڈیولپ کرنے کے لیے ویسے ہی ان سے ڈسکشن کیجئے، لیکن جب کسی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ مجھے ٹھیک کرنے کے لیے یہ سنایا گیا ہے، یا مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے یہ سنایا گیا ہے، یا مجھے قصوروار بنانے کے لیے یہ سنایا گیا ہے، تو وہ ڈیفینسو ہوتا ہے، وہ پھر بھاگتا ہے۔ تو کسی بچے کو قصوروار بنا دینا اس کو ذمہ دار بنا دینا نہیں ہوتا، اس کو ذمہ دار بنانے کے لیے یہ میں کچھ اصولی باتیں کر رہا ہوں، پھر ہم آگے کچھ اور، تو اس میں فرق ہے۔ اسی طرح بعض اوقات حدیث کا کوئی متن ہم پیش کرتے ہیں اور اس میں ہم اپنی وضاحتیں بھی شامل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کام بھی نہیں کریں۔ ہم حدیث کا متن بالکل انڈیپینڈنٹلی پیش کریں کہ بھئی یہ مفہوم ہے، اور اس کے بعد رکیں۔ اسی طرح بعض تعلیمی اداروں میں لکھوانے اور املا کے اوپر بڑا زور ہے، اور وہ بچے جو ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، یا اس کا املا یا اس کی ڈکٹیشن یا اس کی ٹرانسلیشن
لیکن اس کے اندر ہے کیا بات، اس پہ غور کرنے کا موقع انہیں نہیں مل رہا ہوتا۔ اسی طرح ایک مسئلہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ اتنے عرصے میں اتنی مقدار میں ہم یہ کام کروا دیں گے، یعنی ہم مدت طے کر لیتے ہیں اور مقدار طے کر لیتے ہیں، اتنی احادیث اتنے دنوں میں ہو جائیں، اور پھر ہم ایک رفتار ہوتی ہے، بڑی اسپیڈ میں ہم چل رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی چیزوں کے اوپر غور کرنے کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ سوال کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر کتنی دیر رکنا چاہیے، کتنی دیر غور کرنا چاہیے، اور کتنی تیزی سے، مطلب اگر ہم کوئی بھی میننگ فل کانٹینٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہم رکیں اور اس پہ سوچیں کہ اس میں بات کیا ہوئی ہے۔ تو اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ آخری دفعہ کسی حدیث پر ہمیں گفتگو کا موقع کب ملا بچوں کے ساتھ، یعنی کوئی اس کے اوپر ڈسکشن ہوا، تو وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کے لیے کیا ہمیں رہنما تجاویز کیا ہو سکتی ہیں۔ تو اسی طرح احادیث کی تعلیم اور احادیث پہ گفتگو کرتے ہوئے ہمیں ایک حدیث کو اپنے سامنے ضرور رکھنا چاہیے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے۔ تو حدیث کا استاد یا حدیث کا معلم، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی حدیث، یعنی یہ حدیث جو کہ ہمارے اور بچوں کے درمیان حدیث کا فہم اور حدیث سے محبت پیدا کرنے کے لیے ایک بڑی رہنما کہہ لیجئے حدیث کے طور پر ہمارے سامنے آ سکتی ہے، اور یہ اس کا اطلاق بچوں کے اوپر بھی ہوتا ہے نا کہ ہم بچوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ تو اس بات کا خیال کیجئے کہ ہم بچوں کو شرمندہ نہیں کریں۔ تو یہ تو چند باتیں وہ ہو گئیں جن سے ہمیں بچنا ہے، اور اب سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح سے بچوں سے اگر ہمیں گفتگو کرنی ہے تو ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا۔ دیکھیے، اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بچوں سے ڈسکشنز کیے ہیں تو کوشش کیجئے کہ ایک ٹائم لائن ڈیولپ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ پہلے کا زمانہ، اور یہ سورہ فیل کا جو کانٹیکسٹ ہے نا، یمن کا جو بادشاہ ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کچھ پہلے کا وہ ایک زمانہ ہے جس اس وقت سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پہلے خلیفہ جب خلافت سنبھال لیتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، یہاں سے یہاں تک کا پورا عرصہ ایک ٹائم لائن کی صورت میں ہمارے گھروں میں جب بچے چھوٹے ہیں، خاص طور پر 8 سال 9 سال 10 سال، ہم ایک ٹائم لائن ڈرا کریں۔ اور ٹائم لائن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک لکیر ڈرا کریں، یہ ہاریزونٹل بھی ہو سکتی ہے، ورٹیکل بھی ہو سکتی ہے، اور جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف واقعات ہمارے سامنے آتے جائیں، ہم اس میں ایک لکیر ڈال کر اس کا کی ورڈ وہاں لکھ لیں۔ تو جب ہم یہ لکیر ڈرا کریں گے تو اس لکیر کو ڈرا کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ 2/3 فاصلے کے بعد ہمیں ایک نشان لگانا ہے، یعنی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہاں ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اس سے پہلے کی ایک لائن تھوڑی سی ڈرا ہوئی ہے کہ اگر اس سے پہلے کا کوئی واقعہ پتہ لگتا ہے تو وہ کچھ پہلے ہم اس کو مینشن کریں گے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، پیدائش سے وفات، یہ تو ایک لائن ہے، اور ادھر 2 مارکس لگے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی لائن جا رہی ہے، اس کے بعد بھی لائن جا رہی ہے، اس کے بعد جو لائن جا رہی ہے اس میں حضرت ابوبکر صدیق، اور پھر بعد میں اور چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ جو لائن ہے اس میں 2/3 اسپیس کے بعد ہم نے ایک مارک لگا دیا، اور یہاں پر ہم نے جو بہت اہم واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اور وہ ہے نبوت، یعنی نبوت کا جو سال ہے وہ تقریباً 2/3 زندگی کے بعد ہے، تقریباً 40 سال، تو وہ وہاں پر آپ لکھ لیں 40، اور پھر نیچے لکھ لیں نبوت، یہاں پیدائش، یہاں وفات، یہاں نبوت، اور اس کے بعد پھر نبوت سے لے کے وفات کے اندر پھر آپ اس کے اندر ایک درمیان میں ایک مارک لگائیے، اور اب واضح ہو رہا ہے یہ مکی عہد ہے، یہ مدنی عہد ہے۔
اور یہ مارک لگا لینے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جب بھی کبھی باتیں ہوں گی تو وہ ٹائم لائن کے اندر مینشن ہو جائے گا کہ یہ یہاں پر، یہ یہاں لوکیٹڈ ہے، یہ ہے۔ تو جب ہم بچوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بات یا احادیث پہ بات کریں گے تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک تفصیلی تعارف ہم مختلف وقتوں پہ دیتے رہیں، اور یہ تعارف بھی چل رہا ہے، حیات مبارکہ پہ بات بھی ہو رہی ہے، اور اب احادیث بھی مختلف موقعوں پر آ رہی ہیں، اور جب احادیث آ رہی ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ ایک سوال آپ بچوں سے پوچھئے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا ان کے دور میں ہوتے اور ایمان کی نعمت آپ کو نصیب ہوتی اور آپ کو ان کی صحبت اور ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا تو آپ ان سے کیا سوال پوچھتے؟ اگر آپ کو موقع ملتا کوئی سوال پوچھنے کا تو آپ ان سے کیا سوال پوچھتے؟ یا آپ اپنے بچوں سے پوچھئے۔ یہ سوال ان کے اندر دو چیزیں پیدا کرے گا۔ پہلی چیز یہ پیدا کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام اور ان کی صحبت میں پہنچنے کی ایک خواہش ان کے اندر پیدا کر دے گا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے کا شوق ان کے اندر پیدا کر دے گا۔ اسی طرح اس سوال سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ بھئی اگر آپ کو ان سے ملاقات کا موقع ملتا تو آپ کے جذبات کیا ہوتے؟ کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں؟ کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت آپ کا گزرتا؟ اور پھر آپ انہیں یہ بتائیے کہ دیکھیے، ایک چھوٹا سا دور جو اس زمین کے اوپر تھا اور ختم ہونے والا تھا وہ تو گزر گیا، جس میں ہمیں ان کی صحبت اور ان کی معیت اور ان کی رفاقت اور ان کا تعلق اور ان کا دیدار اور ان سے ملاقات اور ان سے ہم کلامی کا موقع نہیں ملا۔ لیکن ایک اور دور ہے جو آئے گا، اور اس میں کچھ لوگ کوالیفائی کریں گے، جو یعنی ابھی بھی ایک موقع موجود ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت اور رفاقت یعنی ایمان والوں کو حاصل ہوگی جو جنت میں وہاں پہنچیں گے۔ تو بچوں کو یہ بات بتائیے۔ اب اس کے بعد بچوں سے، اس سے پہلے کہ ہم کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے شیئر کریں، چونکہ بچوں کو موقع ملتا ہے مختلف جگہوں پہ بہت سی چیزیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم ایک انفارمیشن کے ایج میں ہیں، انفارمیشن کے ایج میں ہر انسان کو ہر وقت بہت سی چیزیں پتہ لگ رہی ہوتی ہیں، بچوں کو بھی بہت ساری چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ بچوں سے یہ پوچھئے کہ کیا آپ نے اس موضوع پر، کیا آپ نے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے؟ اگر آپ کوئی خاص حدیث ان سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا موضوع بتائیے، کیا اس موضوع پر آپ نے کوئی حدیث سن رکھی ہے، یا آپ کے ذہن میں قرآن کی کوئی آیت موجود ہے، یا کوئی اور بات آپ نے اس موضوع پر سن رکھی ہے۔ اب دو امکانات ہیں، یا تو وہ قرآن کی متعلق کوئی بات بیان کریں گے، یا حدیث سے متعلق کوئی بات بیان کریں گے، یا عہد حاضر کا تناظر بیان کریں گے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ بات شروع ہوگی۔ مثال کے طور پر کامیاب کون ہے، مثال کے طور پر مال سے متعلق کوئی بات۔ اب مال سے متعلق ہو سکتا ہے کہ بل گیٹس کی کوئی بات سن رکھی ہو سکتا ہے کسی صحابی کی کوئی بات سن رکھی ہو سکتا ہے قرآن کی کوئی آیت سن رکھی ہو، لیکن یہاں پر مال سے متعلق ان کا اپنا جو فہم ہے اور وہ جس بنیاد پہ بنا ہے وہ سامنے آئے گا۔ اس کے بعد آپ ان کو وہ حدیث دیجئے، اور وہ حدیث جیسے میں نے کہا بغیر کسی ایکسپلینیشن کے صرف وہ ٹیکسٹ شیئر کیجئے۔ جب ہم اس کے ساتھ اپنی وضاحت اسی وقت ایڈ کرتے ہیں تو انسان یہ ممیز نہیں کر پاتا کہ اس میں اصل متن کیا ہے اور وضاحت کیا ہے، اور اصل متن پر تدبر کی توفیق اس طرح نہیں ہوتی جب ہم اس میں وضاحت خود ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو ہم صرف وہ ایکچول متن پہلے لیول پر دیں، اور اس کے لیے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ جو انتخاب ہے نا کسی مطلب کوئی انتخاب اگر لے لیا جائے تو بہت اچھا ہوگا، اور وہ 40 یا بہت سارے انتخاب ہیں وہ آپ لے لیجئے، اس میں ایک جامع چند احادیث ایک مجموعی فہم پیدا کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ ہولسٹک ہوتا ہے اور چند پر آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں اور یہ ایک دور اس کا گزرتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ پھر یہ ہے کہ اب ان سے یہ پوچھئے، جب آپ نے ایک حدیث ان سے شیئر کی ہے، اب ان سے یہ پوچھئے کہ
یہ حدیث کن کن سوالات کا ممکنہ جواب ہے. یعنی یہ حدیث جو ہے یہ جواب ہے، اس کی بنیاد پر سوال تیار کرو کہ اگر یہ جواب ہے تو اس کا سوال کیا ہے. تمہارے خیال میں اچھا بہت سی حدیث کی جب ہم بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ کسی سوال کا ہی جواب ہے، لیکن ہم ان سے پوچھیں کہ تمہارے خیال میں یہ کن کن سوالات کا جواب ہو سکتا ہے. یہ کام بچوں سے پوچھنے سے پہلے اپنے پاس ہوم ورک کی شکل میں کر لیں. پھر اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ پھر بچوں سے ابھی کوئی وضاحت نہیں آئی ہے، صرف ایک اسٹیٹمنٹ شیئر ہوئی ہے. مثال کے طور پر دین خیر خواہی کا نام الدین النصیحہ، آپ نے کہا بھائی تمہارے خیال میں یہ کس سوال کا جواب ہے. اس پہ پہلے آپ نے بھی اپنے پاس ہوم ورک کر لیا ہے، اب اس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس حدیث پر غور کرنے سے تمہارے ذہن میں کیا سوالات پیدا ہوئے ہیں، وہ سوالات وہ شیئر کریں. یعنی پہلے ہم نے کچھ بھی شیئر کرنے سے پہلے اس کی انڈرسٹینڈنگ پوچھی، اس کے بعد ہم نے اسٹیٹمنٹ شیئر کی جس میں کوئی ایکسپلینیشن ایڈ نہیں کیا. پھر اس کے بعد ہم نے کہا اس اسٹیٹمنٹ پہ غور کرو کہ یہ کن کن سوالوں کا جواب ہے، تو اس نے سوال بتایا کہ یہ اس سوال کا جواب ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس اسٹیٹمنٹ پہ غور کرو کہ اس پہ غور کرنے کے نتیجے میں تمہارے ذہن میں کیا سوال پیدا ہوتا ہے. یعنی اگر دین کس کا نام ہے، یہ الدین النصیحہ سے پیچھے کا سوال ہے. خیر خواہی کسے کہتے ہیں، یہ اس حدیث کو سن لینے کے بعد کا سوال ہے. اس طرح اور سوال پیدا ہوں گے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس حدیث کی تائید میں قرآن کریم کی کوئی آیت تمہارے ذہن میں آتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیے غیر مربوط فہم جو ہوتا ہے نا، یعنی جو انٹیگریٹڈ نہیں ہوتا، فریگمنٹڈ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کوئی بڑا یعنی ہمارے شعور کو کسی اعلیٰ تر سطح پر نہیں اٹھا پاتی. اس وقت مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جاننا بہت ہو رہا ہے، حکمت نہیں نصیب ہو رہی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے. جس کانٹینٹ پر ہم تدبر نہیں کریں گے وہ انٹرنلائز نہیں ہو سکتا، وہ ایکسٹرنلائز ہو سکتا ہے، انٹرنلائز نہیں ہو سکتا. تدبر بہت ضروری ہے. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت جو اس سے متعلقہ یاد آتی ہے، اس کے اوپر بھی آپ پہلے سے ہوم ورک کر لیں گے. اگر ان کے ذہن میں ہے تو بتائیں گے، نہیں تو آپ انہیں بتائیں گے. اچھا یہ سوالات ہوگا کیا جب آپ ان سوالوں پہ تحمل کے ساتھ، کوئی جلدی نہیں ہے، جب آپ بات کریں گے تو فیوچر میں بھی کبھی اگر ان کو کوئی ایسی چیز آئے گی تو وہ اس جگہ پر ان کے ذہن کو ایک سانچہ مل گیا ہے، ایک فریم ورک مل گیا ہے، وہ اس چیز کو وہاں لگائیں گے، پلیس کریں گے اس چیز کو. پھر اس کے بعد اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس حدیث کی تائید میں یا تشریح میں یا اس کے لیے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے تمہیں کوئی اور حدیث تمہارے ذہن میں آتی ہے. اگر اس نے سن رکھی ہے تو بتائے گا. دیکھیے قرآن کی ایک تفسیر قرآن خود ہے، قرآن کی ایک تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، قرآن کی ایک اور تفسیر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. اور حدیث کی بھی ایک تفسیر حدیث ہی ہے. مثال کے طور پر دین خیر خواہی کا نام ہے، یہ ایک حدیث ہو گئی. سلام کو پھیلاؤ، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. دین خیر خواہی کا نام ہے، اس میں اصول مل رہا ہے. سلام کو پھیلاؤ، اسی اصول کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن مل رہی. لوگوں کو دعا دو، خیر کی، سلامتی. کسی کو چھینک آئے، یرحمک اللہ کہو، تم پر رحمت ہو. یعنی کسی کو بہت معمولی سی پریشانی یا تکلیف میں بھی دیکھو تو اس کو اس کے لیے رحم کی دعا مانگو. یہ یرحمک اللہ میں یہی بات کہی جا رہی ہے. تو الدین النصیحہ کی ایک امپلیمنٹیشن سلام کو پھیلاؤ کے ذریعے ہو رہی ہے، الدین النصیحہ کی ایک امپلیمنٹیشن یرحمک اللہ کے ذریعے ہو رہی ہے، اور الدین النصیحہ کی تائید قرآن کی بہت سی آیتوں سے ہو رہی ہے. یہ ہے ربط قائم کرنا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کی کیا مثال ملتی ہے، اور اس ایسے واقعات جمع کیجئے، اس پہ ڈسکس کیجئے. یعنی اب وہ حدیث تھیم ہو گئی اور اس کی مدد سے ساری چیزیں ریلیٹ ہو رہی ہیں. اس کے بعد ایک آخری چیز، یہ ساری اب اس کے بعد ان سے ڈسکشن ہوگا. اب جہاں ضروری ہے وہاں آپ اس کے فہم کو، اس کو کلیریفائی کرنے اور اس کے فہم کو بالکل صاف اور کلیئر کرنے کے لیے جہاں ضروری ان پٹ دینا ہے وہ دیجیے. اور جب یہ ڈسکشن ہو جائے، جلدی کوئی نہیں ہے،
یعنی اس طرح ایک حدیث ایک ہفتہ یا 2 ہفتہ بھی آپ لے کے چل سکتے ہیں، اور اس ایک حدیث کو بنیاد بنا کر فرض کیجیے ایک پورا مہینہ چل رہا ہے. ممکن ہے کہ ایک مہینہ، بلکہ الدین النصیحہ تو ایسی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ کم از کم 7 مہینے صرف اسی حدیث کے اوپر ہم لگا سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک سوال ان سے کیا جائے کہ اس کی بنیاد پر اب یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا سمجھ میں آیا، تمہارے ذہن میں کیا خیالات پیدا ہوئے، تمہارے کیا احساسات ہیں، اور تمہارے کیا داعیات ہیں. 4 لفظ میں نے بولے ہیں. یہ ساری ڈسکشن کی بیسس پہ وہ اپنا ریفلیکشن شیئر کرے گا. اس ریفلیکشن میں اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنی تھاٹس، اپنی فیلنگز اور سینٹیمنٹس، اور اپنی اب میرا کیا دل چاہ رہا ہے، میرے داعیات کیا ہیں، میری انٹینشنز کیا ہیں، یہ اس کو بیان کرے گا. تو دیکھیے، اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ حدیث کو لکھوانے سے زیادہ اہم حدیث پر ریفلیکشن اگر اسے لکھنا آتا ہے تو حدیث پہ تو اورلی ڈسکس ہو رہا ہے، حدیث کا املا نہیں ہو رہا کہ اس میں یہ لفظ غلط ہے صحیح ہے، بلکہ غور مطلب اس سے تم نے اخذ کیا کیا. اور اگر وہ ریفلیکشن لکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو زبانی بتائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں پہ غور کرنے، ان کو ایبزارب کرنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نفس کے کھوٹ کو ہمارے ابلاغ کے راستے کی رکاوٹ نہ بنائے. رب کریم ہمیں معاف کر دے، اور رب کریم ہم ان چیزوں پر، ان سب یعنی خیر کی چیزوں، مطلب خیر کا حامل بنائے، خیر کا عامل بنائے، خیر کو آگے اپنے ذوق تعلق سے آگے پہنچانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.